الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال تعالى في مقام آخر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم گرامی قدر بھائیو عزیزو نوجوانوں جیسا کہ ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں عجیب و غریب قسم کی کیفیت برپا ہے اور اسرائیل و فلسطین کے مسئلے کو لے کر پوری دنیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انقلاب برپا ہوا ہے یہ مقدمہ ہے تیسری جنگ عظیم کا، تھرڈ ورلڈ وار کا۔ اور اگر ہم اسلامک ہسٹریز کے پیش نظر غور کریں تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس قوم کے مقدر میں فتح، نصرت اور کامیابی لکھ دی ہے،
تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اس قوم نے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے، اس قوم نے کبھی موت سے ڈرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی طرف نہیں دوڑائے، ہمیشہ انہوں نے موت کو اپنے گلے سے لگایا، کامیابی ان کے قدم چومتی ہوئی چلی گئی۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ اب کئی ہفتوں تک ہم اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو کریں گے، لیکن گزشتہ 10-12 دنوں سے عالم اسلام میں خاص طور پر پوری دنیا میں عام طور پر جو بے چینی کا عالم ہے، اس کی بنیاد پر میں نے سوچا کہ آج ہم فلسطین کے مسئلے پر کچھ باتیں عرض کریں گے۔ میں نے خطبے کے شروع میں جو سب سے پہلی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات میں لے کر چلی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر فرمایا مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ مقدس جگہ ہے، وہ بابرکت سرزمین ہے جس کے اطراف و اکناف میں ہم نے برکتیں رکھ دی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں بتلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ہمارے پیارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے معراج کا تذکرہ فرمایا، لیکن چونکہ آج مجھے فلسطین کے سلسلے میں بہت ساری حقیقتیں بیان کرنا ہے، اس لیے میں نے قرآن کریم کی یہ آیت پیش کی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی جس دھرتی پر، جس زمین کے ٹکڑے پر قائم ہے، وہ کوئی معمولی ٹکڑا اور معمولی حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ بابرکت سرزمین، اور یہ جو بحر روم ہے اس کے کنارے پر پورے فلسطین کا علاقہ آباد ہے، ایجپٹ سے لے کر سیریا تک کا جو علاقہ ساحل پر آباد ہے، وہ پورا علاقہ فلسطین پر مشتمل، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فتح یابیاں ہوئی ہیں، اس کی بدولت ملک شام بہت بڑے رقبے کو کہا جاتا تھا۔ اس وقت ملک شام کے جیسے ہمارے انڈیا کے ٹکڑے کر دیے گئے، ہمارے انڈیا میں سری لنکا کا حصہ بھی آتا تھا، ادھر سے پاکستان کا علاقہ بھی آتا تھا، ادھر سے بنگلہ دیش کا حصہ بھی آتا تھا، ادھر سے نیپال کا حصہ بھی آتا تھا۔ جس طرح ہمارے بھارت کے ٹکڑے کر دیے گئے، اسی طریقے سے ملک شام کے بھی 4 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب اس میں ایک حصہ ہے سیریا، جس کا کیپٹل سٹی ہے دمشق، جسے اس وقت دمشقس کہتے ہیں۔ تو ایک یہ حصہ ہو گیا، اور دوسرا
جارڈن، دوسرا حصہ جارڈن کا بن گیا، اور تیسرا حصہ غازہ کے نام سے، غزہ پٹی، وہ ایک حصہ بن گیا، اور چوتھا لبنان جس کا کیپٹل سٹی ہے بیروت۔ یہ 4 ٹکڑے ملک شام کے کر دیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کے اطراف و اکناف کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہاں پر ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ تو حضرات علماء لکھتے ہیں کہ پورے ملک شام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ تو جو ملک شام پہلے تھا، تمام جگہوں پر وہ برکتیں آج بھی موجود ہیں، اور حدیث کی روشنی میں ہم اگر پتہ لگائیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دنیا میں ہر وقت 40 ابدال موجود رہتے ہیں، اور پورے ابدال ملک شام میں رہتے ہیں، تو اس وقت کا جو سیریا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس وقت کا جو ملک شام تھا وہ مراد ہے کہ پورے اس حصے میں برکتیں ہیں، اور وہ پورا حصہ اسلامک ہسٹوریکل کا حصہ ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکتیں اور بہت سارے آثار مسلمانوں کے رکھے ہوئے آج بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قادسیہ کی جنگ ہوئی، اور ایک کے بعد دیگرے 4 صحابہ کے ہاتھ میں جھنڈا آیا، وہ معرکہ بھی اسی جگہ پر پیش آیا تھا، اور فلسطین کی سرزمین تو انتہائی مقدس سرزمین ہے، اس کی لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھانی ہے کہ یہ فلسطین کا قضیہ، فلسطین کا مسئلہ صرف وہاں کے مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دلی خواہش کا اظہار نہیں فرمایا، اور اللہ کا حکم جب تک نہیں آ گیا کہ کعبۃ اللہ کو ہم نے قبلہ بنا دیا، اس وقت تک تمام کے تمام مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور مسجد اقصیٰ جس کو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے تعمیر فرمایا، جسے یہودی فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ وہ مبارک مسجد ہے جہاں پر معراج کے موقع پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، آپ کے مبارک قدم وہاں پر پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو تمام انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کرام وہاں پر موجود تھے، اور تمام نبیوں کی موجودگی میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اسی مسجد اقصیٰ میں۔ تو ہمارے لیے یہ مسجد معمولی درجے کی اہمیت کی نہیں، غیر معمولی اہمیت کا درجہ رکھتی ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کا مذہبی عقیدہ ان تمام چیزوں سے مربوط ہے، کنیکٹڈ ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھنا چاہیے کہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مذہبی مسئلہ ہے، صرف فلسطین کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات،
جو یہ فلسطین کی مبارک سرزمین ہے، اس پر تینوں آسمانی کتابوں کے ماننے والے مذاہب اپنا اپنا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہماری فرسٹ ٹیمپل کی جگہ ہے، جہاں ہمارے نبی سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلیمان کہتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، جس کو وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے ہیکل کو، ہمارے عبادت خانے کو مسلمانوں نے توڑ کر قبضہ کر لیا تھا، اور قیامت کے قریب ہمارا خدا، جسے مسلمان دجال کہتے ہیں، وہ اس کو مسیح کہتے ہیں، وہ آئے گا اور مسلمانوں کے قبضے سے ہٹا کر کے اپنے قبضے میں لے گا، اور وہاں سے پوری دنیا میں اپنی سلطنت اور بادشاہت کو قائم کرے گا۔ وہاں پر ان کی مقدس چیزیں موجود ہیں، اور وہ وال بھی ہے، وہ دیوار بھی ہے، جہاں پر وہ رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے خدا سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے۔ دوسرے نمبر پر عیسائی، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ کی جگہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو یروشلم کی جگہ ہے، وہاں پر ہمارے نبی حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اور یہیں پر ان کو سولی پر لٹکایا گیا، اور یہیں پر ان کو دفن کیا گیا۔ دوبارہ جب قیامت کے قریب زندہ ہوں گے تو وہ اسی جگہ سے اٹھیں گے، لہذا وہ ان کے لیے مقدس سرزمین ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ سرزمین مقدس اس لیے ہے کہ میں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کو جمع فرما کر ہمارے نبی کی امامت فرمائی اس جگہ پر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام تو ہمارے نبی ہیں، جو اللہ کو ماننے والے تھے، جو نغمہ توحید کا سبق لوگوں کو پڑھا رہے تھے۔ لہذا اللہ کے ماننے والے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہمارے نبی اور جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے نبی ابراہیم، اور یہودی اسی لیے اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں فلسطین کی سرزمین پر قبضہ جمانے کا، کہ ہمارے تورات میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہم نے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے اس سرزمین کو وقف کر دیا، لہذا یہ سرزمین آپ کی اور آپ کے پورے خاندان اور قوم کی۔ اسی دعوے کی بنیاد پر سال ہا سال سے وہ لڑائیاں، وہ کشمکش اور وہ وار چل رہے ہیں جو آج تک بھی باقی ہیں۔ تو ابتدا میں بیت المقدس پر مسلمانوں ہی کا قبضہ رہا، مسلمانوں ہی کے پاس مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تمام چابیاں موجود تھیں، اور مسلمان ہی عبادت کرتے تھے۔ پھر ایک دور وہ آیا کہ بیت المقدس کو عیسائیوں نے، کرسچنوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کی لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد سن 1187 میں، 87 عیسوی میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں کے چنگل سے بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا۔ 1127 سے
1187 سے لے کر 1948 تک 1187 سے 1948 تک پھر یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں ہی کے قبضے میں تھی، اور مسلمان پوری آزادی کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں نمازیں پڑھتے تھے۔ جس طرح یہ ہماری مسجدیں آباد ہیں، ایسے وہ مسجد مسلمانوں کے انڈر میں تھی اور اس پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ لیکن جب پوری دنیا کے مختلف علاقوں سے یہودیوں کو مارا گیا، بھگایا گیا، ملک بدر کیا گیا، ان کا پوری دنیا میں کوئی ایک ملک نہیں تھا، کوئی ایک کنٹری نہیں تھی، کوئی ایک اسٹیٹ نہیں تھا، تو اب یہودیوں نے ایک پلان بنایا۔ جیسے ہمارے ملک بھارت میں ایک سازش کے تحت پوری منصوبہ بندی کے ساتھ میں ایک پلان تیار کیا گیا، مذہب کا لبادہ اوڑھ کر، مذہب کی اور آستھا کی بات سامنے لا کر ایودھیا میں بابری مسجد کو ٹارگٹ کیا گیا، اور بابری مسجد کو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی گواہی کے، آستھا کی بنیاد پر قبضہ کر لیا گیا۔ اسی طریقے پر یہودیوں نے جب دیکھا کہ ہم کو موزمبیق میں کوئی جگہ نہیں ملی، اور یوگنڈا میں کوئی جگہ نہیں ملی، اور اسی طرح کانگو میں کوئی جگہ نہیں ملی، وہاں کے ساؤتھ افریقین کالے لوگوں نے مار کر بھگا دیا، تو اب انہوں نے سوچا کہ ہم ایک منصوبہ بند طریقے سے فلسطین کی سرزمین کو قبضہ کریں گے۔ اور یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں اتنی تفصیل اور پوری ہسٹری کیوں بتا رہا ہوں۔ اس وقت ہماری مسلم کمیونٹی کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ وہ تاریخ کو نہیں جانتے، وہ ہسٹری سے ناواقف ہیں، اور ان کو کوئی ضرورت بھی نہیں۔ ہمارے جو نوجوان بچے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں، وہ پتہ نہیں جغرافیہ پڑھتے ہیں، گلوبل پڑھتے ہیں، پوری دنیا کی ہسٹری کو جانتے ہیں، سائنسی لحاظ سے اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اور دوسرے طبی لحاظ سے جاننے کی، ڈاکٹری لحاظ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایز اے مسلم پرسن، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کی تاریخ کیا ہے، اسلام کی ہسٹری کیا ہے، اسے پڑھنے کی کبھی نوبت نہیں آتی۔ اس لیے ہماری پوری قوم ناواقف اور نابلد اور جاہل، ان پڑھ ہے۔ اب یہاں دیکھیے، بیچ میں یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں اہمیت پیدا ہو۔ اب اس وقت جو یہ سال ہا سال کی جنگ ہے، کئی صدیوں کی جنگ ہے، اور اگر 1948 سے اب تک کی جنگ کہا جائے تو تقریباً 70-80 سال کی جنگ ہے۔ اب جب یہ 10-12 دنوں سے آہنگی شروع ہوئی، معرکہ آرائی شروع ہوئی اور جنگی حالات پیش آنے لگے، تو ہمارے ملک کا جو اندھا اور جھوٹا میڈیا ہے، جسے گوڈی میڈیا کہتے ہیں، اور پورے اس میں RSS ذہنیت کے لوگ موجود ہیں، اور وہ پوری دنیا کی نظروں میں دھول جھونکنے کی پوری طور پر کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کوشش میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب ہمارے جو بھولے بھالے کہوں، یا جان بوجھ کر ان پڑھ بننے والے کہوں، یا غافل، لاپرواہ، ہٹ ڈرم، ضدی عوام کہوں، وہ میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن ہر بات ہم پر فٹ ہونے والی ہے۔ ہم کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، میڈیا کی بات ہم نے سن لی، نیوز کا کوئی چینل لگا دیا، اب جو نیوز والا کہہ رہا ہے ہم آمنا صدقنا کہہ کر کے اس پر
پر 100% ایمان لے آئے۔ اب پوری گودی میڈیا تمام چینلوں میں یہ بات بیان کر رہی ہے کہ حماس والے، القسام والے، غازہ پٹی والے پورے آتنکوادی ہیں، دہشت گرد ہیں۔ انہوں نے اسرائیل پر 5000 سے لے کر 7000 تک کے میزائل، گولے اور بارود داغے ہیں۔ تو ساری دنیا نے آنکھ بند کر کے اس کو مان لیا، اور سبوں نے حماس کو، غازہ پٹی کو، فلسطین کے مسلمانوں کو آتنکی کہنا شروع کر دیا۔ حالانکہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ مظلوم فلسطین کے مسلمان ہیں، اور ظالم اسرائیل کا پورا ملک زبردستی اپنے آپ کو یہودی ملک تسلیم کرانے والا، اور خالص یہ امریکہ اور برطانیہ کی ناجائز اولاد ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے، ادھر سے یورپ نے، ادھر سے اٹلی نے، تمام لوگوں نے مل کر جان بوجھ کر فلسطین میں، اسرائیل میں یہودیوں کو بسایا ہے۔ اور آپ ذرا پوری عقل مندی کے ساتھ مجھے بتلائیں کہ ایک زمین ہے جس پر آپ کے باپ داداؤں کی ملکیت رہی ہے، جس جگہ آپ نے گھر بنایا ہے، بلڈنگ بنائی ہے، وہ زمین آپ کے باپ نے لی، آپ کے دادا نے لی، آپ کے پردادا نے لی، آپ کے پاس اس کی پوری سرٹیفکیٹ اور اس کے دستاویزات، اس کے ڈاکیومنٹس موجود ہیں۔ اگر کوئی آدمی آ کر کہے کہ یہ ہماری زمین ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ڈاکیومنٹس نہیں، کوئی دستاویزات نہیں، کیا آپ اس کی بات کو مان جائیں گے؟ اس کی بات کو تسلیم کر کے کہیں گے کہ لو تمہاری زمین تم دعویٰ کر رہے ہو، میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ اب فلسطین کی سرزمین ایسی سرزمین ہے جہاں پر مسلمان ہزاروں سال سے زندگی گزارتے آ رہے ہیں۔ اگر یہودیوں کی بات کو مان بھی لیا جائے، جیسا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے تورات میں ورس نمبر 325 میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے فلسطین کی سرزمین کو دے دیا، لہذا اس پر تم قبضہ کرو۔ اسی بنیاد پر وہ فلسطین کے مسلمانوں کو مار مار کر بھگا رہے ہیں، اور جس پر ان کا کوئی دعویٰ صحیح ثابت نہیں ہو سکتا، زبردستی قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ان کی بات مان بھی لی جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پر تشریف لائے تھے تو قرآنی اعتبار سے بھی اور دوسرے حقائق کے اعتبار سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہاں پر ایک بالغ زمین بھی نہیں تھی، ایک بالغ بھی زمین نہیں تھی۔ اور جیسا یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی ہیں، قرآن کریم نے صاف صاف ظاہر فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ پکے سچے دین حنیف پر چلنے والے مسلمان تھے۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو بیان فرمایا ہے، جو انہوں نے اپنے باپ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے رکھا کہ تم ایسے بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ اپنا ہی خیال رکھ سکتے ہیں۔ لمبی چوڑی داستان ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمانوں کے نبی، تو یہودیوں کے دعوے کے مطابق اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بالغ زمین بھی فلسطین میں موجود نہیں تھی، تو پھر یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اور خود تورات میں
میں دو تذکرے آئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، ایک یبوس نام کا آدمی تھا اور دوسرا کنعان نام کا آدمی تھا، اور یہ پوری قوم ہے عرب کی۔ عرب کی قوم کی بات اگر مانی جائے تو یہودیوں سے پہلے فلسطین کی سرزمین پر یبوس کی اولاد رہنے والی تھی، بسنے والی تھی، اور کنعان کی اولاد رہنے والی تھی، بسنے والی تھی، اور یہ پورے عرب کے لوگ ہیں۔ اگر پرانی ہسٹری کو بھی دیکھا جائے، قومی لحاظ سے بھی دیکھا جائے، تو عرب کی قوم کی وہ ملکیت رہی ہے، اور مذہبی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو وہاں پر ہمارے مسلمانوں کی سرزمین تھی، مسلمان وہاں پر رہ رہے تھے، بس رہے تھے۔ اس کی لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ تو اب جو یہ اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی چل رہی ہے، یہ وہاں کی سرزمین کو اور ارض مقدس کو لے کر چل رہی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں کہا جائے، ہم سب جو ہیں اپنے ایمان میں کمزور ہیں، نفاق کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اوپر سے ایک اندر سے ایک ہماری حالت ہے۔ وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ سچے پکے مسلمان، ان کے دلوں میں ایمان رچا بسا ہوا ہے۔ ہم کھانے پینے کے لیے، اپنی شہوات کو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، زمینوں کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے، اور اپنے کاروبار کو بڑھاوا دینے کے لیے، اور اسی طریقے سے پوری زندگی خواہشات میں گزارنے کے لیے جی رہے ہیں۔ اور وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ اپنے لیے نہیں، اپنے ماں باپ کے لیے نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی اس مقدس سرزمین کی اور اللہ کے اس مقدس گھر کی حفاظت کے لیے جی رہے ہیں، جس کو اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف و اکناف میں ہم نے برکتیں رکھ دی۔ 1948 میں جب اسرائیل داخل ہوا تھا ناپاک ارادے سے کہ فلسطین کی سرزمین کو ہم قبضہ کریں گے، اس وقت اس کے پاس ایک بالش بھی زمین نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے انہوں نے تجارت کے ارادے سے زمین خریدا، اور پھر ہوتے 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 قبضہ کرنا شروع کیا، وہاں کے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپنا شروع کیا۔ پھر ایک موقع وہ آیا کہ 55% علاقہ وہاں کے فلسطینیوں کو دیا گیا، اور 44% 44% علاقہ یہودیوں کو دیا گیا، وہ بھی امریکہ اور برطانیہ کی بدولت، ان کی طاقت کی بدولت دیا گیا۔ اب دیکھیے حالت کیا ہے، اسرائیل نے ناجائز قبضہ کرتے 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 پوری فلسطین کی سرزمین کو ہڑپ لیا ہے۔ تھوڑا سا کونے کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ جسے غازہ پٹی کہا جاتا ہے، وہ حصہ مسلمانوں کے پاس رہ گیا ہے۔ صرف 23 لاکھ کی آبادی ہے، اور 95 لاکھ کی آبادی یہودیوں کی ہے، اور پورا یہودیوں نے مکمل قبضہ کیا ہے۔ ایک بالی زمین بھی 1948 سے پہلے ان کی نہیں تھی۔ اور جس طریقے سے عرب کے بادشاہوں نے، عرب کے حکمرانوں نے عیاشیاں کی اور موج مستیوں میں اپنی زندگی کو مکمل گزار دیا، اس کی بدولت میں یہودیوں کو یہ موقع فراہم ہو گیا کہ وہ مسلمانوں سے ان کی زمین کو ہڑپ لیں۔ تو اب 1948 سے لے کر اب تک کی کیا حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا اسرائیل قبضہ کر چکا ہے، اور ہر دن 2، 4، 6، 8 لوگوں کو وہ گولیوں کے ذریعے سے، بمباری کے ذریعے سے فلسطین کے مسلمانوں کو مرواتا رہتا ہے، ختم کرتا رہتا ہے۔ اور یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، یہ صہیونی یہودی ہیں، اور ان کی دشمنی
اب کی دشمنی نہیں ہے، روز اول سے ان کی دشمنی مسلمانوں سے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیتیں شروع میں تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم سے کبھی بھی یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے، تم کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے جب تک کہ تم ان کا مذہب قبول نہ کرو۔ جب تک تم یہودی اور عیسائی نہیں بن جاتے اس وقت تک یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو ان میں سے کسی کو اپنا دوست بنا لے وہ انہی میں کا ہے۔ اگر کوئی یہودی سے دوستی کرے تو وہ بھی یہودی ہے، اگر کوئی کرسچن اور عیسائی سے دوستی کرے وہ بھی کرسچن اور عیسائی ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، آپس میں ایک دوسرے کے یہ دوست ہیں۔ اور اللہ نے تیسری جگہ پر فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے نبی جی تم ضرور بالضرور پاؤ گے لوگوں میں سے سب سے بڑا دشمن ایمان والوں کا یہودیوں کو۔ یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اور فرمایا پھر اس کے بعد والذین اشرکوا، جو مشرک ہیں جو ہندو ہیں وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تو اس وقت مسجد اقصیٰ کی جو کچھ کارروائی ہو رہی ہے وہ یہودیوں کی دشمنی کی بنیاد پر ہو رہی ہے، اور یہودی زبردستی مسلمانوں سے ان کی زمین ہڑپ کر کے ان کی زمین کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہاں کے مسلمانوں پر تابڑ توڑ حملے کر کے امریکہ سے اور برطانیہ سے اور اس کے دوست ممالک سے کلیئر ہتھیارات نیوکلیئر بم لے کر کے ہر دن فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور اسرائیل پوری دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے اور سب سے بڑا آتنکواد ہے۔ ہمارے ملک میں ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے G80 کانفرنس منعقد ہوا، ہمارے ملک کے وزیر اعظم کی سربراہی میں وہ کانفرنس ہوئی، اور اس میں آتنکوادی کے متعلق دہشت گردی کے خلاف 8 یا 9 بار تذکرہ اسمبلی میں آیا، اور کئی بل آتنکوادیوں کے اور دہشت گردوں کے خلاف پاس ہوئے، لیکن پوری دنیا کے جتنے لیڈران آئے تھے ان لیڈران میں سے 1-2 مسلم لیڈران کو چھوڑ کر کسی نے بھی فلسطین کا اور اسرائیل کا قضیہ نہیں اٹھایا، اور حق بیانی نہیں کی کہ فلسطین پر اسرائیل نے جو ناجائز قبضہ کیا ہے وہ دہشت گرد ہے، وہ آتنکواد ہے۔ اور اس پر مزید ظلم بالائے ظلم یہ ہے، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اس وقت کی گودی میڈیا اور اس وقت کے ناواقف مسلمان اور اس وقت کے جو ہندو ہیں، جو RSS کی اور وشو ہندو پریشد کی بجرنگ دل کی ذہنیت والے ہیں، وہ تمام کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ آج اسرائیل کے ساتھ ہے اور ہم وی اسٹینڈ وتھ اسرائیل، جبکہ اٹل بہاری واجپئی جو BJP ہی کا ایک بڑا لیڈر ہے، اس وقت BJP کی جو حکومت ہمارے بھارت میں تھی، اٹل بہاری واجپئی نے اعلان کیا تھا کہ وی اسٹینڈ وتھ پیلسٹائن، ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ وہاں کے مسلمانوں کی وہ سرزمین ہے، فلسطین کے رہنے والے لوگوں کی سرزمین ہے، اور اسرائیل زبردستی اس میں گھسا ہے، زبردستی اس کو قبضہ کرنا چاہتا ہے، لہذا ہم غلط آدمی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور آج کی جو موجودہ حکومت ہے، سینٹرل گورنمنٹ ہے، وہ بھی BJP کی گورنمنٹ ہے، وہ اپنی کٹر پنی کا، مسلم دشمنی کا کھلے طور پر ثبوت دیتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں، اور اپنے آتنکی ہونے کا، اپنے فرقہ پرست ہونے کا کھلے عام دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا چہرہ مسلمانوں کے سلسلے میں کیا ہے۔
اب بھی اگر مسلمانوں کی آنکھیں نہ کھلیں تو پھر کب کھلیں گی؟ جب گاجر اور مولی کی طرح وہ کاٹے جائیں گے، جب کتے اور بلیوں کی طرح وہ مارے جائیں گے، تب آنکھیں کھلیں گی۔ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے، اللہ کی مدد ہمیشہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے ایمان لانے والے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس طرح بالکل ہمارے بھارت میں انگریز نے ناجائز داخلہ کیا تھا اور سمندر کے راستے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارت کے بہانے سے داخل ہو کر قبضہ کرنا چاہا تھا، اس وقت مسلمانوں کی بالکل گنی چنی جماعت تھی۔ 100-150 سال تک مسلمانوں نے تنے تنہا لڑا تھا، اس وقت ان کی گنی چنی تعداد تھی۔ مسلمان کبھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں ہوا، پوری ہمت اور بہادری سے لڑتا رہا، اور اللہ نے اس کی بدولت ایک وقت ایسا لایا، 1857 کی جو جنگ ہوئی اس کے بعد میں انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنا پڑا اور وہ مجبور ہو گئے اس بات پر کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کر بھاگیں۔ بالکل آج یہی حالت فلسطین کی ہے۔ فلسطین پر بھی دھیرے دھیرے اسرائیل نے قبضہ جمایا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، فتح اور نصرت کی ابتدا اور شروعات ہوگی۔ ہم دیکھ رہے ہیں، روزانہ سن رہے ہیں کہ لبنان پہلے آیا، پھر حزب اللہ آیا، اور پھر اسی طرح ایران آیا، پھر عراق نے بھی اعلان کیا۔ اب دھیرے دھیرے مسلم ممالک فلسطین کی حمایت میں آگے آ رہے ہیں۔ ترکی نے بھی اعلان کیا کہ ہم بھی فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے، ہم لوگ جو ہیں، یہ جو گندی نالی کا کیڑا ہے سیاست، جسے ہم نے گندی نالی کا کیڑا بنایا ہے، ورنہ تو اسلام اور سیاست کو بہت گہرا تعلق ہے۔ پالیٹکس یہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری چیز ہے، اسے ہم نے بلا دیا، اور غیروں کی، کافروں کی کھڑ موتوں کی دم پکڑ پکڑ کر کے ہم نے ان کی غلامی کرنا اپنا مقدر سمجھ لیا۔ ورنہ تو 850 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی ہے، بادشاہ بنے ہوئے تھے، اب غلامی کرتے ہوئے ان کے تلوے چاٹتے پھر رہے۔ ہم کیا سیاست کو جانیں؟ اس وقت کے مسلمانوں کے دل میں جو بات آ گئی تھی وہ آج کے مسلمانوں میں بھی موجود ہے، اور وہ مسلمان آج بھی اللہ کے اس دین کی سربلندی کے لیے اور نغمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے اس مقدس گھر کو حفاظت کے ساتھ رکھنے کے لیے اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اور ایک وقت ضرور انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ فلسطین کے مسلمانوں کی فتح ہوگی اور کامیابی ہوگی، اور وہ کامیابی کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر کیا جذبہ جہاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، مارا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، مارا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یعنی شہادت کا جذبہ ہمارے نبی کے دل میں اتنا ہے، آپ تمنا کر رہے ہیں کہ بار بار مجھے مارا جائے، زندہ کیا جائے، شہید کیا جائے، زندہ کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ جہاد قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا اور جاری رہے گا۔ ہر ظالم حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، چاہے وہ کتنی بھی طاقت اور پاور کے ساتھ آئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ انتہائی باشعور مسلمان، وہاں کے مسلمان انتہائی ایمان کامل رکھنے والے مسلمان ہیں۔ انہوں نے برابر ایسے وقت میں اسرائیل پر 5 سے 7 ہزار گولے داغے، جبکہ پورا یہودیوں کا ایجنٹ سعودی عربیہ، وہاں کا جو پرنس ہے محمد بن سلمان، یہودیوں کا سب سے بڑا ایجنٹ،
اور پوری سعودی کمیونٹی میں یہودیوں کی لابی چلانے والا، ان کی مدد کرنے والا اور ان سے کنیکشن مضبوط بنانے والا محمد بن سلمان ہے۔ مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہ پہلے خیبر میں آئے۔ اللہ کے نبی جب صحابہ کے ساتھ وہاں داخل ہوئے، آپ نے خیبر سے مار کر بھگایا یہودیوں کو۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا اور فتح آگے بڑھتی گئی اور آپ کی سلطنت آگے بڑھتی گئی، تو پورے سعودی عرب سے، پورے عرب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو مار کر بھگا دیا۔ آج اسی نبی کے نام لینے والے یہ سعودی کے جو حکمران ہیں، یہودی ایجنٹ ہیں، انہی یہودیوں کو لا کر کے اللہ کے نبی نے جو کہا تھا کہ جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکالو، وہیں پر بسا رہے۔ تو اب ان کا ڈیل چل رہا تھا۔ امریکہ کی دوستی میں محمد بن سلمان نے ایک ڈیل پر سائن کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا کہ ہم اسرائیل اور فلسطین کے سلسلے میں جو دشمنی رکھتے ہیں اسے ہم ختم کر دیں گے، تم جو ہے تجارتی طور پر ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرو۔ اب جب غزہ کے، فلسطین کے نہتے مسلمانوں نے دیکھا کہ سعودی حکومت نے، سعودی فرمان روا نے اپنی ڈیل کو آگے بڑھاتے ہوئے اسرائیل سے، امریکہ سے پالیسی بناتے ہوئے ایگریمنٹ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو سوچا کہ جب پورا ہی فلسطین قبضہ کر لیا گیا اسرائیل کے ناجائز یہودیوں نے، ناجائز اولاد نے امریکہ کی، تو اب ہم کو کرو یا مرو کی جنگ لڑنا ہے۔ اب اگر ہم نے اپنی ساکھ کو نہیں بچانے کی کوشش کی تو پھر ہم پورے کے پورے ختم ہو جائیں گے اور یہودیوں کے قبضے میں اللہ کا یہ مقدس گھر چلا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اس درمیان میں پوری چالاکی سے، پوری عقل مندی سے 5 سے 7 ہزار گولے ڈالے۔ اور آپ یقین مانیں کہ اللہ کی 100% مدد فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ جس وقت یہودیوں کے خلاف ہٹلر نے اور نازی فوج نے پورے کا پورا جال بچھایا تھا اور یہودیوں کی لاشیں ادھر سے ادھر تک بچھا دی تھی، اس وقت بھی یہاں کی جو کمیونٹی تھی، یہاں کے جو ہندو تھے اور جو RSS کے پیدا کردہ ناجائز اولاد یہاں پر موجود تھے، جو گول والکر کے، ہیڈ گوار کے اور پھر جو مختلف یہودی تنظیموں سے کنیکٹڈ لوگ تھے، ان سبوں نے اس وقت یہودیوں کے خلاف لابی چلانے والے ہٹلر کا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے اس وقت یہ ظالم تھے۔ کون؟ ہٹلر اور ہٹلر کی نازی فوج ظالم تھی، اس وقت بھی انہوں نے ظالموں کا ساتھ دیا تھا اور ہٹلر کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ ساورکر، گولوارکر، ہیڈگوار، یہ سب ابھی بھی آپ دیکھیے گجرات میں جو اسکولوں میں سلیبس بنے ہوئے تھے، وہاں کے بچوں کو جو پڑھائی دی جا رہی تھی اس میں ہیڈگوار اور ساورکر کی تعلیمات تھیں 2005 تک بھی۔ اس کے بعد میں نصاب سے اسے ہٹایا گیا۔ اس وقت بھی انہوں نے ظالموں کا ساتھ دیا تھا اور اس وقت بھی اسرائیل جو سراسر دہشت گرد ہے اور ظالم ہے، اس وقت بھی وہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی جانی اعتبار سے، اپنے مالی اعتبار سے ان کا ساتھ دیں اور اپنی جو آواز ہے ان کے حق میں، فلسطینی مسلمانوں کے حق میں اپنی آواز کو بلند کریں۔ 2 رکعت نماز ہم پڑھیں،
صلاۃ الحاجت کی، اور ہم ان کو اپنے مال سے مدد نہیں دے سکتے تو کم از کم دن رات میں روزہ رکھ کر کے ان کے حق میں اللہ کے دربار میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ اے اللہ وہاں کے جو مسلمان ہیں، نہتے مسلمان ہیں، ان کے باپ داداؤں کی زمین کو اسرائیل نے زبردستی قبضہ کرنے کی جو کوشش کی ہے، اللہ ان کی آپ مدد فرمائیے، آپ ان کی نصرت فرمائیے، اللہ اسرائیل کے ظلم کو روک دیجئے، ان کے ہاتھوں کو جکڑ دیجئے، ان کو نیست و نابود کر دیجئے۔ اگر ہم دعا بھی نہیں کر سکتے تو ہم دل ہی دل میں مر چکے ہیں، انسان کی شکل میں جانور اور لاشا بن کر کے ہم گھوم پھر رہے ہیں، ہمیں دنیا میں مسلمان کی حیثیت سے جینے کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہوش کے ناخن لے کر کے عقل کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہوئے سچی بات اپنی زبان سے نکالیں۔ جو غیر مسلم برادری کے لوگ ہیں ان کو حقیقت سمجھائیں کہ حماس کے اور غازہ کے لوگ آتنکی نہیں ہیں، دہشت گرد نہیں ہیں، وہ تو اپنے حق کی اور اپنی زمین کی لڑائی لڑ رہے ہیں، بلکہ آتنکی اور دہشت گرد ہے تو وہ اسرائیل ہے، اور اب تک 90% یا 99% زمین کا، فلسطین کا حصہ وہ قبضہ کر چکا ہے۔ اور 1967 میں ایک ایگریمنٹ بنا تھا جب یہودیوں کی مسلمانوں سے معرکہ آرائی ہو رہی تھی اور جنگیں لڑی جا رہی تھیں، اور جس میں بہت زیادہ خون ریزیاں ہوئی، معصوموں کا خون چلا گیا اور بہت سارے معصوم مار دیے گئے، تو پھر ایک ایگریمنٹ بنا 1967 میں، یہ ایگریمنٹ بنا، اور وہ جارڈن میں پوری تجویز پاس ہوئی کہ مسجد اقصیٰ کی جو پوری کی پوری دیکھ ریکھ ہوگی، دیکھ بھال ہوگی، وہ انڈر مسلمس ہوگی، مسلمانوں کے انڈر میں ہوگی، مسلمان اس کی دیکھ بھال کریں گے اور یہودی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ لیکن ہر آئے دن دیکھتے ہیں وہاں پر یہودیوں کا جو منسٹر ہوتا ہے وہ اچانک گھس جاتا ہے، یہودیوں کا جو آدمی ہوتا ہے وہ بکرے لے کر پہنچ جاتا ہے کہ میں اپنے جانوروں کو یہیں قربان کروں گا، اور یہودی لوگ خاص طور پر جب رمضان کا موقع آتا ہے، جب مسلمانوں کی عید کا موقع آتا ہے تو بمباری شروع کر دیتے ہیں، وہاں پر نماز پڑھنے والے معصوم بچوں پر گولی باری شروع کر دیتے ہیں، شوٹنگ شروع کر دیتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مار دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ظلم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ لہذا ہم مسلمان ٹویٹر کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور دوسرے مختلف ذرائع سے پوری دنیا کے لوگوں کو ہم جگانے کا کام کریں کہ وی اسٹینڈ وتھ پیلسٹائن مسلمس، کہ ہم مسلمانوں کے، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور شروع سے بھی ہم انہی کی حمایت کرنے والے ہیں، اور آج بھی ہم انہی کی حمایت کریں گے، آئندہ بھی ہم انہی کی حمایت کریں گے۔ لہذا یہ ہمارا فریضہ ہے، اور دوسرے طریقے پر نماز پڑھنا ہے، ان کے حق میں دعائیں کرنا ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم، جو ہماری پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے، اللہ حضرت کی عمر کو دراز فرمائے اور آپ کا سایہ امت مسلمہ پر قادر قائم و دائم فرمائے۔ ہماری بڑوں کی سوچ، ان کی پہنچ، ان کی رسائی بہت دور تک ہے، پورے عالم پر ان کی نظریں ہیں۔ آج اس وقت پوری عرب دنیا سو رہی ہے، 57 ممالک ہیں عرب کے، اگر سارے ممالک کو چھوڑ کر بھی صرف 10-12 ملک اگر اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، پورے امریکہ کو، پورے برطانیہ کو، پورے اسرائیل کو ہلا کر کے رکھ دیں گے۔ ایک گنی چنی تعداد 23 لاکھ کی غازہ پٹی کے لوگوں نے 10 دن میں ظاہر کر دیا کہ اسلام کی، اللہ کو ماننے والوں کی طاقت کیا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے بڑی طاقت آئرن ڈوم کی اسرائیل کے پاس تھی، امریکہ کے پاس بھی نہیں، دوسروں کے پاس بھی نہیں۔ آئرن ڈوم کہ کوئی بھی میزائل گرائے تو اس میزائل کے وہاں سے نکلتے ہی اسرائیل کے میزائل نکلیں گے اور اس میزائل کو تباہ کر کے بیکار کر دیں گے۔ یہاں پر غازہ کے مسلمانوں نے اللہ سے دعائیں کر کے
اللہ کی مدد مانگ کر کے لگاتار تابڑ توڑ 5000 سے 70,000 میزائل ایک بعد دیگرے مسلسل کنٹینیو جو داغے تو ان کا آئرن ڈوم سسٹم فلاپ ہو گیا، بیکار ہو گیا، اور اللہ نے ان کے ساتھ مدد کی۔ پورا اسرائیل پوری سپر پاور طاقتوں کی حمایت کے ہونے کے باوجود گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ وہاں پر ایمرجنسی نافذ ہو گئی، سائرن بجنے لگا، اور وہاں کی جو آبادی تھی، وہاں کے جو پیپلز تھے، جو وہاں کے لوگ تھے، اپنا سامان اٹھا اٹھا کر کے بھاگنے لگے، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، نوجوان بھی، چونکہ ان کے دلوں میں اپنی زندگی کا خوف ہے، ان کو جینے کی خواہش ہے، موت سے ڈرنے والی قوم ہے، اور یہاں پر مجاہدین کی قوم ہے، یہ کبھی مرنے سے ڈرتے نہیں، کتراتے نہیں، صحابہ کا خون ان کی رگ رگ میں بسا ہوا ہے، اور یہ موت کو خوشی خوشی سے گلے لگانے والے ہیں۔ ایک ماں کو پتہ ہے کہ مسجد اقصی میں جا کر کے میرا بیٹا نماز پڑھے گا، گولیوں سے بھون دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، لیکن ماں کبھی ڈرتی نہیں ہے اور اپنے بچے کو مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھنے سے روکتی نہیں ہے، اور پورے شوق سے اپنے بیٹے کو یہ بات کہتی ہے، وصیت کر کے بھیجتی ہے کہ بیٹا جاؤ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، یہودیوں کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے تم مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھو، گولی آ کر کے لگے کوئی خوف نہ کرو، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گولی کھاؤ، شہید ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ، موت سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ کون ہے یہ؟ مجاہد مائیں، ہمارے جیسے حرام مال کھلا کر کے پلنے والے اور منافقوں کی زندگی گزارنے والے، مسلمانوں کا لیبل لگا کر کافروں، ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ موت کو گلے لگا کر جام شہادت نوش کرنے والے مسلمان ہیں، جن کے رگ رگ میں خون میں ایمان دوڑ رہا ہے۔ ایسے مسلمانوں کا ہم اب ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کب ساتھ دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، لمبی چوڑی تاریخ ہے، مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بیان کروں، کیا بیان نہ کروں، لمبی چوڑی داستان ہے۔ ہم کو حقیقت معلوم کرنا چاہیے اور صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اب جتنے مسلمان ہیں ان کو بھی صحیح بات معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ ہر مسجد میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، کتنے مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ میں نے جب قنوت نازلہ فجر میں شروع کی تو 2-4 لوگوں نے آ کر پوچھا حضرت کیا وہ دعا پڑھ رہی نا؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ مجھے خوشی ہوئی، ہماری مسجد میں قنوت نازلہ شروع ہی نہیں ہوا تھا، میں ہاسپٹل میں تھا، ہمارے بچے کو ایڈمٹ کیا گیا تھا، وہاں پر میں تھا۔ تو فجر میں جب میں نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف آگے بڑھا تو ایک نوجوان آیا، میں نے سوچا کہ شاید اپنے پڑوسی کے بارے میں یا اپنے رشتہ دار کے بارے میں دعا کرنے کے لیے کہنے آ رہا ہے۔ اس نوجوان پر اتنی خوشی ہوئی اور اس کو سلام کرنا چاہیے، مبارکباد دینا چاہیے۔ اس نوجوان نے آ کر کے کہا کہ حضرت فلسطین کے مسلمان مارے جا رہے ہیں اور وہاں بہت بری حالت ہے، آپ فلسطین کے حق میں دعا کریں۔ اگر یہ درد سارے مسلمانوں کے دلوں کا درد بن جائے اور سارے مسلمان روزہ رکھ کر کے، نمازیں پڑھ کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں گے، کوئی دور نہیں ہے وہ وقت جیسا کہ بدر میں اللہ نے فرشتوں کو نازل کر کے ننگی تلواروں کے ذریعے سے وہاں کے گنے چنے 313 مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ آج 1% فلسطینی مسلمانوں کی اللہ اسی طرح مدد فرمائیں گے اور فرشتوں کے ذریعے سے نصرت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور دیکھتے دیکھتے جیسے امریکہ سپر پاور طاقت ہونے کے باوجود 20 سال سے افغانستان میں اپنی فوج کو، اپنے ہتھیارات کو، اپنے ڈرونز کو، اپنے طیاروں کو بھیج کر کے وہاں پر مسلط قائم کرنے کے باوجود، تسلط قائم کرنے کے باوجود امریکہ کو گھٹنے ٹیکنا پڑا اور افغانستان کی سرزمین کو چھوڑ کر جانا پڑا، اور وہاں کے طالبان کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور آج پوری آزادی کے ساتھ وہاں کے طالبان اپنی حکومت چلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم
پوری یقین کے ساتھ میں، پوری امید کے ساتھ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ سے یہ استدعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ وہ وقت لائیں گے کہ فلسطین کے مسلمان کامیاب ہوں گے اور اللہ ان کو کامیابی سے ان کو ہمکنار فرمائیں گے، اور دیکھتے دیکھتے فلسطین کے مسلمان پوری دنیا میں اپنی کامیابی کے جھنڈے لہرائیں گے اور ساری دنیا کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مٹھی بھر قوم جو اپنے اندر ایمان کی طاقت رکھتی ہے، آج بھی اس کے اندر وہ صحابہ جیسی جان، وہ صحابہ جیسا ایمان ہے کہ اگر ہم ان سے ٹکرائیں گے، ان سے ہم مقابلہ کریں گے تو پاش پاش ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جس کو شاعر نے کہا تھا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کر کے حق کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے اور سچے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام حقائق کی روشنی میں ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط ترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس وقت جو ظالم دہشت گرد اسرائیل تابڑ توڑ حملے وہاں کے مسلمانوں پر کر رہا ہے، معصوم بچوں کو مار رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام طاقتوں کو بیکار فرما کر مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کی قدم قدم پر اور ہر آن ہر لمحے مدد اور نصرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ خاص طور پر آخر میں میری گزارش ہے کہ اپنی انفرادی دعاؤں میں، اجتماعی دعاؤں میں صدقہ اور خیرات کر کے ان کے نام پر، جیسے ہمارے ساتھ مصیبت آتی ہے تو ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہر مسلمان جو ہیں اب مالی طور پر بھی ان کا تعاون کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، ہم تعاون کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ میں صدقہ خیرات کر کے ان کے لیے دعائیں بھی کریں، روزہ بھی رکھیں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو ایک ایک دن، دو دو دن، تین تین دن کا اعتکاف کر کے ان کے حق میں دعا